الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، لا تعداد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح البخاری کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ یہ حدیث لے کے آئے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہوئے یہ سنا کہ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ ہر اس عمل کے لیے جو اس نے جس طرح کی نیت کی ہوگی اسی طرح کا ہی اس کو اجر ملے گا۔ جس نے کہیں ہجرت کرنی ہے دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے یا کسی سے شادی کرنے کے لیے تو وہ اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو انشاءاللہ اسے بدلہ بھی ملے گا، اس کا ثواب بھی ملے گا، اور ہجرت بھی ہو جائے گی، اور جو دنیاوی ساز و سامان ہے اللہ وہ بھی عطا فرما دے گا۔ تو بہرحال اس حدیث پاک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو پہلے نمبر پہ لے کے آئے ہیں، پہلی حدیث ذکر کی ہے اپنی کتاب جامع صحیح البخاری کے اندر۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں، اس کے علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے ہر عمل کے ابتدا سے پہلے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت اس کی خالص ہوگی، یعنی کہ وہ عمل اگر اللہ کی رضا کے لیے خلوص دل سے کیا جائے گا تو اس عمل کا اجر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس عمل کو دکھلاوے کے لیے کیا جائے گا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا جائے گا، تو وہ بس صرف دکھلاوا ہی ہوگا، لیکن اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اور دوسرا مقصد یہ احادیث کا لکھنا، پڑھنا، جمع کرنا، تحریر کرنا، اس کے لیے بھی دل کا خالص ہونا یا خلوص ہونا ضروری ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس سے آگے اگلے باب کے اندر جو جو احادیث بیان کی گئی ہیں، یعنی کتاب الصوم، رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، اور اسی طرح نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، ان سب چیزوں کو ادا کرنے کے لیے، ان کو قائم کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کی نیت خالص ہوگی تو پھر ہی اللہ کے ہاں اس کا اجر دیا جائے گا۔ اگر انسان کی نیت دکھلانے کے لیے ہوگی، اگر وہ نماز پڑھتا ہے دکھلاوے کے لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، یا وہ زکوٰۃ دیتا ہے دکھلاوے کے لیے کہ لوگ مجھے صحیح کہیں، اور کوئی بھی کام نیک کام کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ لوگ اسے کہیں بڑا نیک انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے، اگر دکھلاوا مقصود ہوگا تو پھر اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اعمال جو بھی کرے گا اس کا کوئی اجر اللہ کے ہاں نہیں دیا جائے گا، اور اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا رب کے ہاں۔ رب کے ہاں اجر چاہیے تو نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ ہر عمل کے لیے نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا کو دکھلانے کے لیے۔ نیک اعمال کوئی بھی انسان کرتا ہے تو اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کا بہترین اجر عطا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح دوسری بات میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگ نیت کرتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے، اس کے الفاظ زبان سے نیت کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ انسان کے دل کے اندر ہو کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، اتنی رکعتیں میں ادا کروں گا، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔
نہ کہ زبان سے الفاظ ادا کرنا۔ یہ جو زبان سے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے یا نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے، جو نیت کی جاتی ہے زبان سے، اپنی زبان کے اندر، کوئی اردو میں کرتا ہے، کوئی پنجابی میں کرتا ہے، تو اس کے الفاظ، اس کے متعلق کوئی بھی حدیث، قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے کہ زبان سے نیت کی جائے۔ ہاں دل کا ارادہ تو ہوتا ہے ہر انسان کا کہ میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ ہر انسان کا جب کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کے دل کے اندر تو ہوتا ہے کہ میں فلاں عمل کر رہا ہوں، میں فرضی نماز پڑھ رہا ہوں، میں نفلی نماز ادا کر رہا ہوں، یا میں سنت ادا کر رہا ہوں۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نہ کہ زبان سے نیت کرنا۔ زبان سے نیت کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ تو بہرحال اس حدیث پاک کا جو مفہوم ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر عمل کے لیے، کوئی بھی عمل کیا جائے، اس عمل کے لیے اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اس عمل کو پورا کرنے کے لیے رب کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ ہر عمل، کوئی بھی عمل کیا جائے، اسے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس عمل کو اگر کرو گے تو انشاءاللہ اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔